اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی آپ لوگوں کے لیے سجدے اور رکوع کے لیے ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ صرف 5 الفاظ ہیں۔ سبوح منزہ، پاکیزہ، قدوس ذات، اللہ کی ذات پاک، رب الملائکتی فرشتوں کا، والروح روح جو ہے یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، تو اس سے حضرت جبرائیل بھی مراد ہیں۔ اور ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کرتی ہوں۔ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رکوع میں سجدے میں ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سبوح وہ جس کی بہت زیادہ تسبیح کی جائے۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اور ہر عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو الہ ہونے کے لیے مناسب نہ ہو۔ قدوس کا مطلب ہے جو بہت پاک ہے، اس چیز سے پاک ہے جو اس کی صفت خالق کے لائق نہ ہو۔ جو اس کی صفت خالق کے لائق نہ ہو کہ مطلب کہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اس کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو یہ اللہ کی جو جتنی صفات ہیں، خالق کی جتنی صفات ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ پھر اس کا دوسرے معنی بھی لیے گئے ہیں، وہ کیا ہے قدوس کے؟ کہ وہ مبارک ہے۔ اس کے دوسرے معنی لیے کہ اللہ تعالیٰ مبارک ہے۔ رب الملائکتی والروح، روح جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں اور کوئی ایسی مخلوق بھی جس کو فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے کہ جس کا فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ ہم انسانوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن فرشتوں کو بھی نہیں پتا، حالانکہ فرشتوں کو ہم سے بہت زیادہ پتا ہے۔ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے ہیں، ان کے 600 پر کا ذکر آتا ہے۔ ایک پر اتنا بڑا ہے جو پورے افق پہ چھا جاتا ہے۔ یہ میں نے اس میں بخاری میں پڑھا تھا کہ جب وحی کا پہلی دفعہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ انہوں نے دبایا، بھینچا اور پھر کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی۔ تو اس کے بعد پھر وہ مطلب کچھ دنوں کے لیے وہ نہیں آتے تھے، پھر نہیں آئی تھی وہی جو پھر رک گئی تھی۔ اور اس کی جو حکمت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا کہ آپ کے اندر جو ریز ہوتی ہے نا انسان کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو گلے لگانا چاہیے، بچے کو پیار کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ریز اس کے اندر جائیں تو اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ اور ہم آج کل تو مائیں مطلب اتنا زیادہ یہ سب چیزیں کرتی نہیں ہیں، لیکن ان کو یہ ہمارا دوسرا وہ انگریزوں والی طریقے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم جو اللہ نے ہمیں بتایا، جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ بچے کو گلے سے لگا کے خاموشی کے ساتھ اس کو آنکھیں بند کر کے بچے کو اپنے سینے سے لگائیں تو اس بچے کو بھی محسوس ہو، اس کے اندر بھی آپ کی ریز جو ہے وہ ٹھنڈک جائے، اس کو بھی سکون ملے اور آپ کو بھی سکون ملے۔ تو ہمیں آپ دیکھیں ہمارا اسلام 1400 سال پہلے جو چیزیں بتا گیا نا، وہ ہمیں نہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم آج کتنے نقصان میں، اولادیں کتنی ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ یہ اولڈ ہوم کیوں بنے؟ اسی وجہ سے بنے کہ ان بچوں نے وہ چیزیں لی نہیں، ایڈاپٹ نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، ادب، احترام، تمیز، ہر چیز کا۔
تو جو پھر اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سیکنڈ دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لانے سے پہلے، جب وہی شروع ہونی تھی دوبارہ، تو اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے افق پہ چھا گئے تھے۔ اس وقت ایک ایسی گھنٹی کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل نے آسمان کی طرف جب دیکھا تو پورے مطلب افق، مطلب کہ اس وقت جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا آسمان نظر آ سکتا تھا، اس میں پورے پہ پورا حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مطلب اتنی بڑی کرسی پہ اور اتنے بڑے افق پہ وہ چھائے ہوئے تھے۔ اور وہ کس لیے دکھایا تھا، اس میں جو حکمت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈر خوف ختم ہو جائے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بہت بھاری، بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز۔ تو اس وحی کو، اس قرآن کو جذب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر اس ڈر خوف ختم ہو جائے تاکہ وہ جذب کر سکیں۔ تو جس رب کی ہم تسبیح کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ فرشتوں کا بھی رب ہے، جبرائیل کا بھی رب ہے، ہم سب کا رب ہے۔ سجدے رکوع دونوں میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب ہم کہیں سبوحن، مطلب پاک ہے، ساری تسبیح اللہ کے لیے ہے، قدوسن ہر اس چیز سے، ہر شرک سے پاک ہے، یہ اللہ کا نام ہے قدوس، اور اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اس میں کوئی شرک کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ انسان کرتے ہیں شرک، لیکن اللہ کی صفت ایسی پاک ہے، ایسی منزہ ہے کہ کوئی مطلب گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ لیکن انسان شیطان کے کنٹرول میں ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہے، تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اس کو سمجھنے ہی نہیں دیتا۔ اور وہ کون ہے اللہ، کتنا بڑا ہے، کیا اس کی طاقت ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سبحان کے جو تسبیح کی جاتی ہے، جو تسبیح کرتے، جن کا ہمیں پتہ ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، کچھ ایسی مخلوق بھی ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، کہ وہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، وہ آج تک ہمیں ظاہر ہی نہیں ہوئی ہے، ہمارے علم میں آئی نہیں ہے وہ، اور نہ فرشتوں کے علم میں آئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بتا کر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کی بڑائی کو پہچانے، اللہ کی صفات کو پہچانے۔ تو یہ اس لیے اگر آپ لوگ جیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ وہ 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، آپ جتنا آپ کو سجدہ لمبا کرنا ہے، رکوع لمبا کرنا ہے، آپ وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو 1 دفعہ پڑھنی ہے تو 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر یہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن یہ اسی وجہ سے ہے کہ، اور نماز ہے کیا؟ نماز ساری کی ساری اللہ کی بڑائی ہے، ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، پوری نماز میں یہی ہے، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور یہ سارے الفاظ میں اللہ کی بڑائی اور تعریف بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، ہم سب کو رب العالمین توفیق دے، پاک پروردگار، کہ ہم اللہ کی جس وقت نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایک تو ہم صحیح ٹائم پہ، افضل ٹائم پہ، اذان ہوتے ہی ہم نماز پڑھیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم اللہ سے ایسا ہمارا تعلق جڑے، ایسی ملاقات ہو، ایسا کنیکشن جڑے کہ ہم یہ سب چیزیں بہترین طریقے سے ادا کر سکیں، اور اپنے رب کی بڑائی، اور ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز میں کہ اللہ آپ کی یہ سب بڑائی ہے، آپ اسی طرح ہی ہیں جس طرح کے یہ لفظ آپ نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سے قبول ہو جائے، اور اس کے بدلے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دے، اور اللہ تیرے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، اتنی پیاری پیاری صفات ہیں، ان صفات کے صدقے میں یا اللہ اپنے نام کے صدقے میں اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے۔
یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کر، اپنا کرم کر، خاص اپنی رحمت یا اللہ جو تیری خاص رحمتیں ہیں وہ خاص رحمتیں ہم پہ نازل کر ساری زندگی یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پورے خاندانوں پہ، ہمارے ماں باپ پہ، اور ہمیشہ ہمیشہ یا رب العالمین کبھی بھی اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہمیں یا اللہ محروم نہ کرنا یا رب العالمین، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ یہ پڑھنا نصیب کرنا، تیرا نام لینا، کلمہ پڑھنا نصیب کرنا، اور رب العالمین قبر میں بھی یا اللہ تیری خاص رحمت سے ڈھانپ لینا، اس سے سایہ کر لینا یا رب العالمین یا رحمت للعالمین، اور آخرت میں بھی اللہ اپنی رحمت کے خاص رحمت کے سائے میں ان ناموں کے صدقے میں، ان صفات کے صدقے میں یا اللہ جو ہم نے دنیا میں آپ کے لیے ہیں، ان کے صدقے میں یا رب العالمین آخرت میں بھی ہم سب کو اللہ رسوائی، ذلت رسوائی سے بچانا یا رب العالمین یا رحمت للعالمین، وہاں پہ یا اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب کرنا یا اللہ تمام نبیوں سے ملاقات نصیب کرنا یا رب العالمین، تمام خاندان والوں کو وہاں پر ملانا یا اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دینا، آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔